سلام دوستو، پروگرام میڈل ایسٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں شوزب عسکری۔ معروف صحافتی ادارے رویٹرز اور بلومبرگ سے شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ایران آئندہ چند روز میں اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے عراق میں موجود اپنے پراکسی گروہوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اندازہ ہے کہ اس حملے کے دوران شاہد 101، شاہد 134، سمد 4 کاماکازی ڈرونز اور عقاب کروز میزائلز اسرائیلی افواج اور فوجی ٹھکانوں پر فائر کیے جائیں گے۔ عراق میں موجود پاپولر موبلائزیشن فورسز، جنہیں اسلامک ریزسٹنس ان عراق بھی کہا جاتا ہے، گزشتہ ایک سال سے اسرائیلی فوج کے غزہ آپریشن اور اب لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کے خلاف حماس اور حزب اللہ کی حمایت میں سرگرم ہے۔ اس دوران اس تنظیم کی طرف سے متعدد بار اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ اب تک ان حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز یا الحشد الشعبی عراق میں سرکاری فوج کے متوازی ایک سیکورٹی فورس ہے، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ہے اور اس فورس کے ذریعے ایران عراق میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اس فورس کی حمایت اور اس پر اثر و رسوخ اسے یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ درپردہ رہ کر عراق میں ایران کے ملٹری مفادات کی تکمیل کر سکے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ اس اہم عراقی سیکیورٹی سیکٹر پر براہ راست اور انڈائریکٹ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پاپولر موبلائزیشن فورسز یا الحشد الشعبی کی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا۔ سال 2014 میں جب عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل پر داعش کا قبضہ ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ بغداد بھی اس کے قبضے میں چلا جاتا، نجف کی گلیوں میں لوگ جوق در جوق نکل کر ہر روز عراق کے سب سے بڑے شیعہ عالم دین آیت اللہ سیستانی سے تقاضا کر رہے تھے کہ وہ داعش کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کریں۔ بالآخر آیت اللہ سیستانی نے داعش کے خلاف واجب کفائی جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک واجب کفائی کا مطلب ایک ایسی ذمہ داری ہے جو تمام امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایک فرد یا ایک گروہ اس ذمہ داری کو پورا کر دے تو باقی امت اس ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی۔ آیت اللہ سیستانی کے نمائندے عبد المہدی کربلائی نے 13 جون 2014 کو اعلان کیا تھا، لوگوں، جو کوئی تم میں سے ہتھیار اٹھا سکتا ہے اور داعش کے دہشت گردوں سے لڑ سکتا ہے، وہ اپنے وطن، اپنے لوگوں اور مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے ہتھیار اٹھائے اور فوج کے شانہ بشانہ داعش کے خلاف لڑے تاکہ اس کو شکست دینے کے مقدس مشن کی تکمیل ہو سکے۔ ہزاروں عراقیوں نے اس فتوے پر لبیک کہا اور داعش کے خلاف میدان جنگ سج گیا۔ یہ عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کا آغاز تھا۔ سابق عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے جون 2014 میں پاپولر موبلائزیشن فورسز تشکیل دی، جس کے ذریعے پہلے سے موجود زیادہ تر شیعہ ملیشاؤں کو سرکاری فوج کا حصہ بنا دیا گیا جو داعش کے خلاف لڑ رہی تھی۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آنے کے بعد ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب گارڈز نے عراق کی شیعہ ملیشاؤں کو منظم کیا۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس، جو کہ ایران سے باہر ایران کے مفادات کی نگرانی کرتی ہے اور جس کے مشہور ترین سربراہ قاسم سلیمانی تھے، انہوں نے اس فورس کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عراق میں سرگرم مختلف شیعہ ملیشائیں ایک بینر تلے اکٹھی ہوئیں، جس میں سیستانی اور سلیمانی دونوں کے وفادار شامل تھے۔ جو شیعہ ملیشیا آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ پر لبیک کہہ کر داعش کے خلاف جنگ میں شامل ہوئی تھی، ان کے جنگجو آیت اللہ سیستانی سے وفادار رہے، اور جو گروہ قاسم سلیمانی کے زیر اثر تھے، وہ تمام تر ملیشیائیں ایران کے قریب رہیں، اور اب ان میں سے کئی ایک کو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا جا چکا ہے۔ ان میں اکثریت ان مسلح تنظیموں کی ہے جنہوں نے 2003 سے لے کر 2011 تک کے امریکی قبضے کے خلاف عراق میں جدوجہد کی اور سینکڑوں امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ سال 2014 میں موصل پر داعش کے قبضے کے بعد یہ پاپولر موبلائزیشن فورسز ہی تھیں جنہوں نے بغداد کا دفاع کیا تھا۔ تکریت، رمادی اور موصل میں عراقی سرکاری افواج کی ذلت آمیز شکست نے عراق کی اکثریت شیعہ آبادی کو ایک بار پھر اس خوف میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں صدام کے بعد کوئی اور ایسی طاقت حکومت نہ بنا لے جو صدام کی ظالمانہ آمریت سے بھی زیادہ ظالم ہو۔ پاپولر موبلائزیشن فورسز نے عام عراقی شیعوں کو نفسیاتی طور پر یہ یقین دلایا کہ وہ لاوارث نہیں ہیں اور ہم ان کا دفاع کر سکتے ہیں۔
یہ ملیشیائیں جنہیں پاپولر موبلائزیشن فورسز کہا جا سکتا ہے، انہیں 5 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ شیعہ مسلح تنظیمیں ہیں جو امریکی قبضے کے خلاف عراق میں مسلح جدوجہد میں مصروف رہی ہیں۔ ان کی اکثریت ایرانی حمایت یافتہ ہے۔ ان میں معروف تنظیموں کے نام البدر، کتائب حزب اللہ، عصائب الحق ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور جنگ کا طویل ترین تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کی تعداد 45 سے 50 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ ان کے میڈیا اکاؤنٹس بہت منظم ہیں اور یہ اپنی کارروائیوں سے متعلق عموماً سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں۔ یہ تنظیمیں مذہبی طور پر بھی ایران کی وفادار ہیں اور یہ فقہ میں ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ علی خامنائی کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عراق کی سیاسی جماعتوں کی عسکری ونگ آتے ہیں۔ ان میں سرائے السلام، جس کا پرانا نام المہدی آرمی ہے، اور یہ نجف اور کربلا میں امریکی افواج کے خلاف کئی مشہور لڑائیاں لڑ چکے ہیں۔ یہ معروف شیعہ عراقی عالم دین مقتداء الصدر کے حمایت یافتہ ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ عراق کی نئی نویلی جمہوریت کو کئی مرتبہ یرغمال بنا چکے ہیں۔ ان کی تعداد بھی 45 سے 50 ہزار کے لگ بھگ۔ اس کے بعد جنوبی عراق کے شیعہ شہروں کے وہ جنگجو ہیں جو آیت اللہ سیستانی کے وفادار اور پیروکار ہیں، جنہوں نے آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ کے بعد داعش کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ ان کی مالی امداد کا بڑا ذریعہ نجف اور کربلا میں واقع مقامات مقدسہ ہیں، اور ان جنگجوؤں کی تعداد 18 سے 25 ہزار کے لگ بھگ ہے۔ یہ لڑاکے سرائے العتابہ، الحسینیہ اور علی الاکبر بریگیڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ عراقی سنی بھی پاپولر موبلائزیشن فورسز کا حصہ ہیں، اور ان کی تعداد 12 سے 15 ہزار جنگجوؤں کی ہے، اور یہ الحشد الشریعہ کے نام سے ایکٹیو ہیں۔ ابھی عراق میں داعش کے خلاف جنگ جاری ہی تھی کہ ان تمام لڑاکا تنظیموں پر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے داعش کے زیر اثر علاقوں میں قبضہ کرنے کے بعد وہاں موجود سنی مسلمان آبادیوں کو داعش کی حمایت کے جرم میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ عراقی حکومت پر خطے کے بڑے سنی عرب ممالک کی طرف سے یہ دباؤ آیا کہ وہ ان ملیشیاؤں کو فرقہ وارانہ تشدد کے ارتکاب سے باز رکھے۔ سال 2017 میں داعش کی شکست سے پہلے 2014 میں ہی پاپولر موبلائزیشن فورسز کمیشن کے نام سے ایک نیا قانون بنایا گیا، جس کے بعد اس ملیشیا اتحاد کو باقاعدہ ایک آزاد عسکری ادارے کے طور پر قائم کر دیا گیا۔ یہ تنظیم یا یہ فوج عراق کے وزیر اعظم کے براہ راست ماتحت تھی، اور یہ عراقی وزارت دفاع اور وزارت داخلہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ پراکسیوں پر نگاہ رکھنے والے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ملیشیائیں جو عراق میں اس اتحاد کا حصہ ہیں، ان کے رہنما در حقیقت عراقی وزیر اعظم کی بجائے ایران کی حکومت کے جواب دہ ہیں۔